السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا نیا سبق جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، وہ ہے تشدید کے متعلقہ، شد کے متعلقہ۔ اور شد کی جو شکل ہے وہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شد کی جو ہے وہ شکل ہوتی ہے، یہ 3 دندے ہوتے ہیں، جیسے اللہ لکھا ہوتا ہے اس کے مشابہ۔ اور یہ جس حرف کے اوپر ہوتی ہے وہ حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ مثال کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں، حمزہ زبر با اب ہے، حمزہ زبر با اب، یہ اصل میں اس طرح بنا، اب با، یہ دیکھیں نا، با کے اوپر شد تھی، با کے اوپر شد تھی اور اس کو ہم نے اس طرح پڑھا تو یہ 2 مرتبہ پڑھا گیا، اب با، ٹھیک ہے۔ اور شد جس حرف کے اوپر ہوتی ہے تو اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ پچھلا حرف اس کے ساتھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ شد کا پچھلا حرف، ایک دفعہ پچھلا حرف اس کے ساتھ ملے گا اور دوسری دفعہ وہ حرف دوبارہ خود جو ہے وہ اپنی آواز نکالے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم اس کو پڑھتے ہیں، حمزہ زبر با اب دیکھیں یہ با کے اوپر شد ہے تو پچھلا حرف اس کے ساتھ مل گیا، پھر با زیر بی، یہ اس کی اپنی آواز آ گئی، اب بھی، ٹھیک ہے۔ شد اس شکل یا اس شکل، یہ جو شکل بنائی گئی ہے کی ہوتی ہے، اس کے 3 دندانے ہوتے ہیں، حروف کی شد والی حالت کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر شد ہو وہ مشدد کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے جی؟ مشدد، شد والا حرف۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہو، حرکت یعنی کہ یہ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت۔ اب یہ حمزہ کے اوپر یہ حرکت زبر ہے تو یہ حمزہ کیا ہے؟ متحرک۔ اسی طرح جزم ہوتی ہے، ایک جزم ہم نے پڑھی تھی ساکن والے باب میں، جزم والے باب میں، تو جس حرف کے اوپر جزم ہو، یہ دیکھیں با کے اوپر یہ جزم، اب دیکھیں، اب مثال سمجھیں، پھر اس کی بھی مثال سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے حمزہ کے اوپر، اور اس کو میں حمزہ کیوں کہہ رہا ہوں، نئے آنے والے ساتھی جو ہیں وہ نوٹ کریں۔ الف جو ہوتا ہے نا، الف وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ زبر، نہ زیر، نہ پیش، نہ ساکن، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ساکن سے مراد جزم والا، جزم جس حرف کے اوپر ہوگی وہ حمزہ ہوگا۔ ویسے الف جو ہے وہ ہمیشہ ساکن بے جھٹکے ہوتا ہے، جھٹکا نہیں ہوتا اس میں، اور جھٹکا لگتا ہے ساکن کی وجہ سے، جزم کی وجہ سے، اور وہ پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس ٹائم الف نہیں ہے، حمزہ ہے، حمزہ زبر۔ اب زبر کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا ہے حرکت کہتے ہیں، اور یہ حرکت اس حمزہ کے اوپر ہے، لہذا یہ جو حمزہ ہے یہ کیا بن گیا؟ متحرک۔ اب یہ با کو ہم دیکھتے ہیں، با کے اوپر جزم ہے، جزم دوسرا نام سکون۔ اب یہ سکون با کے اوپر ہے تو یہ با کیا بن گیا؟ ساکن۔ سکون کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ساکن۔ حرکت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ متحرک۔ شد کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ مشدد۔ اسی طرح شد ہے با کے اوپر تو شد کی وجہ سے اس با کو ہم کیا کہیں گے؟ با مشدد، ٹھیک ہے جی۔ ہدایت نمبر 1، مشدد حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، نیز مشدد حرف کو اس سے پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے میں آپ کو سمجھایا میں نے۔ ہدایت نمبر 2،
मुशद्दद हर्फ की अदायगी के वक्त हर्फ को खींचने से बचाएं। नीज नून और मीम मुशद्दद पर एक अलिफ के बराबर गुन्ना करें। अब देखें जो चीज समझने वाली है, इसको हम समझते हैं। ये नून के ऊपर क्या है? शद, ठीक है। और ये मीम के ऊपर क्या है? शद। ये कायदा अपने ज़हन में बिठा लें कि मीम के ऊपर अगर शद हो या नून के ऊपर शद हो, यानी कि हम इसको नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद कहते हैं। नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद अगर आपको नजर आए तो वहां गुन्ना जरूरी करते हैं, गुन्ना लाजमी करते हैं, और गुन्ने की मिकदार एक अलिफ है। यहां हम गुन्ना करेंगे इन, देखो ना अब्बा है ना, इसको अब अब्बा नहीं, क्योंकि ये गुन्ना नहीं है। नून गुन्ना कहाँ होगा? सिर्फ नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे, ठीक है। अब्बा, इसको सिंपल पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे, अब्बा अब्बी, ठीक है। इसको इन इम्मा मुकम्मल एक अलिफ की मिकदार के बराबर गुन्ना करेंगे, ठीक है जी। अदायगी के वक्त हर्फ को खींचने से, हाँ जी। अब देखें हमजा जबर बा, अब ये जल्दी जल्दी से अदायगी है। अब एक होता है आब, हमजा को लंबा कर दिया, खींच दिया, आब आबी, ये गलत अदायगी है, ठीक है। हिदायत नंबर 3, शद वाले हर्फ से पहले हर्फ को लंबा होने से बचाएं, ठीक है। ये ऐसे ही ये शद वाला हरफ है, उससे जो है वो पहला जो हरफ है वो क्या है? हमजा। इसको लंबा होने से आबा आबी ऐसे करके, ठीक है जी। अब हम इसकी मशक करते हैं। पहले जोड़ सुन लें। हमजा जबर बा, अब एक मर्तबा बा पढ़ा गया, फिर बा जबर बा, अब्बा, ठीक है जी। अब्बी, अब्बू, अत्ता, अत्ती, अत्तु, अस्सा, अस्सी, अस्सु, अज्जा, अज्जी, अज्जू, अहा, अही, अहु, अखो, अखी, अखु, अद्द, अद्दी, अद्दु, अज़्ज़ा, अज़्ज़ी, अज़्ज़ु, अव्वा, अर्री। अब देखें ये शद वाली रा है, तो ये जो बनती है इस तरह, मसलन हम इसको पढ़ते हैं अगर और री, ठीक है, और री। अब देखने में तो ये नजर आ रहा है कि ये रा जो है साकिन है, उससे पहले हरफ कर ऊपर जबर है, लिहाजा ये रा को मोटा करेंगे, दूसरी को बरीक करें। कुछ लोग इसमें गलती करते हैं, इसी तरह ये वाली गलती करते हैं, और री कर देते हैं, और री नहीं, डायरेक्ट पूरी मुशद्दद रा को हम बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी ये नहीं है पहली आवाज मोटी है दूसरी बारीक है। अर्री, इसको अर्री, और री नहीं, अर्री, ठीक है। ये मोटा हो रहा है, रा के ऊपर जबर है, मुशद्दद रा के ऊपर क्या है? जबर है, रा के ऊपर पेश है, कायदा आपको पता है, ठीक है जी। और अर्री, और अज़्ज़, अज़्ज़ी, अज़्ज़ु, अस्स, अस्सी, अस्सु, अश्श, अश्शी, अश्शु, अस्स, अस्सी, अस्सु, अव्वा, अव्वी, अव्वु, अत्ता, अत्ती, अत्त,
الض الضی الضو اع، دھیان سے اس کو بڑی ادائیگی درست کرنی ہے اس کی، حمزہ کو عین نہیں بنانا، نہیں، پہلے حمزہ جھٹکے کے ساتھ، اعی اعو اغ، موٹا، اس کو گاف کی آواز نہ اس کے اندر پیدا ہو، اگا یہ آواز نہ پیدا ہو، اغ اغ اغی اغو اف افی افو اق اقی اقو اکا اکی اکو اللہ الی الو اما، یہ دیکھیں میم مشدد پہ غنہ ضروری، اما امی امو، یہ نون مشدد پہ غنہ ضروری، ان انی انو اوا اوی اوو اہ اہی اہو، یہ حمزہ ہے، حمزہ کی آواز مشابہ نہ ہو، ای او، ٹھیک ہے جی، ایا ای ایو، تو یہ ہمارا تشدید کے متعلقہ سبق جو ہے ہم نے پڑھا، کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔